أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو انہوں نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، تو جن لوگوں نے اس وقت ان کی دعوت پہ لبیک کہا وہی حج پہ آتے ہیں، دیگر لوگ نہیں آ پاتے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی ایک روایت کتب تفسیر میں موجود ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں لوگوں تک یہ اعلان کیسے پہنچاؤں جب کہ میری آواز ان تک پہنچنی ممکن نہیں ہے؟ تو اللہ تعالی نے کہا کہ ابراہیم تم اعلان کر دو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا، یہ اعلان پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو قبیس پہاڑ جو کہ کعبہ کے قریب ہے اس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور اعلان میں یہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، تم اس گھر کا حج کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ وہ جھک گئے، حتیٰ کہ یہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، اور یہ آواز ہر اس شخص نے سن لی جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کی پشت میں تھا، اور ہر اس شخص نے اس دعوت پہ، اس اعلان پہ لبیک کہا جس نے اس کو سنا، چاہے وہ درخت تھے یا وہ پتھر تھے۔ اور اس شخص نے بھی اس آواز پہ لبیک کہا جس کے بارے میں اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ حج کرے گا، یعنی کہ قیامت تک جس نے بھی حج کرنا تھا اس نے اس موقع پہ اس آواز پہ لبیک کہا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے اس روایت کا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے آئی ہے، اور امام مجاہد، اکرمہ اور سعید بن جبیر اور دیگر سلف سے آئی ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے شروع میں کہا ہے کہ ایسا ذکر کیا جاتا ہے، اور درمیان میں کہا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے، اور یہ روایت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اللہ عالم، یعنی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اس روایت کی صحت پہ یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس روایت پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اس روایت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حج وہی کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ حج کریں گے، اور اللہ نے انہی کے بارے میں لکھا ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے مطابق اس قابل تھے کہ انہیں حج کی توفیق دی جائے، اس لائق تھے کہ انہیں حج کی توفیق دی جائے۔
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار حج کرنے کا موقع عنایت فرمائے، اور پھر جب بھی ہم حج کریں عمرہ کریں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے۔ بہرحال یہ روایت، یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔